الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اور کافی عرصے سے سورہ حجرات کی ان آیات کے بارے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں. جو ہدایات اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ہم سب کو عطا فرمائی ہیں، وہ در حقیقت اسلامی معاشرے کی ایک صحیح تصویر ہے. اگر ہمیں اسلامی معاشرہ قائم کرنا ہے تو ان تمام احکام کی پابندی ضروری ہے، اور اگر ان ہدایات کے اوپر پورا عمل ہو جائے تو ہمارا معاشرہ وہ ہر طرح کے جھگڑوں سے، تنازعات سے اور ہر طرح کے شر سے پاک ہو جائے. چنانچہ اس سے پہلے یہ عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم نے یہاں سے بات شروع کی ہے کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں، اور اگر دو بھائیوں کے درمیان کوئی نا اتفاقی ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرایا کرو، اور صلح کرانے میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال دل میں رکھو کہ کوئی کسی کی جانبداری نہ ہو جائے. اور پھر یہ فرمایا کہ تم کوئی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، اور یہ فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو، اور ایک دوسرے کو برے نام سے یاد نہ کیا کرو، اس کا نام بگاڑ کر نہ لیا کرو. اور پھر یہ فرمایا کہ بدگمانی سے بچو. کسی کے بارے میں جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے تو دل میں یہ خیال نہ پکاؤ کہ وہ اس برائی میں مبتلا ہے، بلکہ حتی الامکان ہر مسلمان سے خوشگمان رہو، حسن ظن سے کام لو. اور پھر فرمایا کہ بلا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، یعنی جاسوسی نہ کیا کرو ایک دوسرے کی. جب اصل
جو مطالبہ ہے ہر انسان سے وہ اپنی فکر کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر کس طرح عمل کر رہا ہوں، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، کیا کمی ہے، اور اگر کوتاہی اور کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ دوسروں کی ٹوہ میں لگنا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہے، اپنے دفتر میں کیا کرتا ہے، اور اس کے تجسس میں لگا رہنا، یہ قرآن کریم اس کو منع فرماتا ہے، کیونکہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یعنی ہر ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے عیوب کو دیکھے، میرے اندر کیا عیب ہے۔ ہر ایک آدمی آج کل ہم لوگوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنے عیوب کی تو فکر نہیں، یہ خیال نہیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب پائے جاتے ہیں، میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو کس طرح دور کروں۔ لیکن دوسروں کے عیوب پر فوراً نگاہ پڑ جاتی ہے، اور اگر نگاہ بھی نہ پڑے تو اس فکر میں رہتے ہیں کہ کچھ پتہ چلے، اگر کسی سے بھی کچھ تھوڑی سی مخالفت بھی ہے تو اس مخالفت کی وجہ سے اس کے عیوب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامت فکر عطا فرمائے، صحیح سوچ عطا فرمائے، تو ہمیں دوسروں کے بجائے اپنے عیوب پر نظر ڈالنی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم ہندوستان کے آخری تاجدار، ان کا یہ شعر ہے اور بڑا حکیمانہ شعر ہے کہ جو اپنی برائی سے بے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائی پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ جب آدمی اپنی عیوب کے اوپر نظر ڈالتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا خرابیاں پائی جاتی ہیں، میں کتنا غصہ کرتا ہوں لوگوں کے اوپر، میں کتنا لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں دوسرے کا حقوق کی کتنی رعایت کرتا ہوں، اور میں نماز کس طرح پڑھتا ہوں، نماز میں کیا کیا کوتاہیاں میری ہوتی ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس طرح غافل رہتا ہوں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، یہ اگر ان باتوں کا دھیان انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور اپنے عیوب پر نگاہ پڑنے لگے تو پھر ساری دنیا اچھی نظر آئے گی۔ ساری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اپنے عیوب سے ہم غافل ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی کو اللہ بچائے کوئی شدید بیماری لاحق ہو، گردے کی، جگر کی، اللہ بچائے کوئی خطرناک قسم کی بیماری لاحق ہو، تو اس کے سامنے تو کوئی اگر نزلہ زکام کھانسی والا آ جائے تو وہ اس کے نزلہ زکام کی فکر کرے گا یا اپنے اس بیماری کی فکر کرے گا؟ اگر میرے اندر فرض کرو تکبر ہے، حسد ہے، لوگوں سے بغض ہے، یہ میرے اندر خرابیاں موجود ہیں، میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، کسی بھی انسان کے ساتھ بغض رکھتا ہوں، اور کسی انسان سے میں حسد کرتا ہوں، تو یہ مجھے کینسر لگا ہوا ہے، العیاذ باللہ، یہ روحانی کینسر ہے جو میرے دل کے اندر پرورش پا رہا ہے۔ اگر یہ کینسر پرورش پا رہا ہے اور دوسرا آدمی کے اندر کوئی برائی تمہیں نظر آ گئی تو اس کی فکر کرو گے یا اپنے کینسر کو دور کرنے کی فکر کرو گے؟ اس واسطے ہر ایک انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی فکر کرے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، تم کیسے ہو؟ تمہیں جب قبر میں جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اپنی فکر کرو، اگر کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو اس کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی،
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا آدمی اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کی برائی تمہیں، گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی بشرطے کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ ہم یہ اصلاح کی دعوت لے کر کھڑے ہوتے ہیں، تبلیغ اور دعوت کا کام کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسروں کی کو دعوت دینی ہے، دوسروں کو تبلیغ کرنی ہے۔ ارے بھائی پہلے اپنے نفس کو تو تبلیغ کر لو، اپنے نفس کو تو دعوت دے دو کہ تم صحیح مسلمان بنو، سچے مسلمان بنو۔ اگر یہ فکر لاحق ہو جائے تو کسی دوسرے کے تجسس میں، یعنی دوسرے کی ٹوہ میں کیوں لگوں گا؟ میں کیا وہ جانے اس کا اللہ جانے، میں اس کے تجسس میں لگ کر اس کا عیوب ڈھونڈنے کی فکر کروں کہ بھئی یہ تنہائی میں کیا کرتا ہے اور دفتر میں کیا کرتا ہے اور اس کا سلوک کیسا ہے اور اس کی تنخواہ کتنی ملتی ہے، وہ پتہ نہیں حلال طریقے سے آ رہی ہے حرام طریقے سے آ رہی ہے، اس فکر میں کیوں پڑوں میں، جبکہ خود عیوب کا پلندہ ہوں۔ اس واسطے قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگا کرو۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب دوسرے آدمی کو جس کی ٹوہ میں آپ لگے ہیں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میرا راز معلوم کرنا چاہتا ہے، میری خفیہ امور کے تجسس میں لگا ہوا ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ وہ ظاہرہ تمہارے سے اس کے اندر ایک نفرت پیدا ہوگی۔ تو یہ نفرتیں پیدا کرنے والی چیز ہے تجسس، اس لیے قرآن نے اس کو منع فرمایا۔ البتہ یہ عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، لیکن اگر فرض کرو کوئی شخص کسی ملک کا حاکم ہے، حکمران ہے، اور اس کے ذمے صرف اپنی ذات نہیں ہے بلکہ پوری رعایا اور تمام عوام کی دیکھ بھال بھی اس کا فریضہ ہے، تو اس کو بقدر ضرورت تجسس کی اجازت ہے۔ اگر فرض کرو یعنی ایک اندیشہ ہے کہ فلاں شخص کسی جرم کا ارتکاب کرے گا، تو اس جرم کا ارتکاب روکنے کے لیے اگر کوئی سرکاری کارندہ اس کی تجسس کرے کہ یہ کس وقت کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے ارادے ہیں، کن کن لوگوں سے ملتا ہے، تو یہ تجسس ممنوع میں داخل نہیں، یہ ممنوع تجسس میں داخل نہیں۔ ایک روایت میں ایسا مذکور ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے اور آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، لیکن رات کو پورے شہر کا گشت لگایا کرتے تھے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، کون کیا کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں کچھ نوجوان جو ہیں وہ اعوذ باللہ کسی گناہ میں مبتلا تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ راگ رنگ کر رہے تھے اور کچھ پینے پلانے کا بھی سلسلہ تھا اعوذ باللہ۔ تو حضرت فاروق اعظم اس گھر میں جب دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں داخل ہوئے اور داخل ہو کر ان کو روکا اس کام سے، کیونکہ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی بری بات ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو استطاعت ہو اپنے ہاتھ سے روکنے کی تو ہاتھ سے روکے، اور یہ ہاتھ سے روکنا صاحب اقتدار کے لیے ہے، تو وہ صاحب اقتدار تھے، اس لیے جا کر ان کو بنا کے پکڑ تو لیا ان کو، لیکن انہوں نے کہا، وہ بھی عجیب قسم کے لوگ تھے، کہنے لگے جناب ہم نے تو ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا کہ ہم یہ پینے پلانے کا دھندا کر رہے تھے، لیکن آپ نے کتنے سارے گناہ کیے۔ نمبر ایک،
آپ تجسس میں مبتلا ہوئے، قرآن نے تجسس سے منع کیا ہے. اور دوسرا نمبر 2 یہ کہ آپ گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوئے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے پاس جاؤ تو اجازت لے کر جایا کرو، آپ بغیر اجازت کے داخل ہوئے. تیسری بات یہ کہ آپ جو ہیں آپ نے ہماری آواز سن کر محض یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم جو ہے وہ پینے پلانے کا کام کر رہے ہیں، تو بدزنی میں مبتلا ہوئے آپ. تو ہم نے تو ایک گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیا. یہ جواب ان لوگوں نے دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ تجسس جو ہے یہ میرا فریضہ ہے، بحیثیت صاحب اقتدار کے میرا کام یہ ہے کہ میں دیکھوں لوگوں کے کیا حالات ہیں، اور اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کی اصلاح کروں. اور یہی حکم کسی بھی ادارے کے سربراہ کا بھی ہے. جیسے بڑے حاکم کا، پوری ملک کا حاکم ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ادارے کا سربراہ ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ ادارہ چلانا ہے، اس میں خرابیوں کو ختم کرنا ہے، اس میں برائیوں کو دور کرنا ہے. لہذا اگر وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کے حالات کی تجسس کرے اس کے لیے جائز. تو اس لیے یہ حکم ہم آپس میں جو ہماری زندگی گزارتے ہیں، ہم جس میں ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری دوسرے کی نہیں آتی، اس میں یہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، تجسس میں نہ لگو. آپ ذرا تصور فرمائیے کہ جتنے احکام اس میں اب تک آئے ہیں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں اگر کوئی باہمی اختلاف ہو جاتا ہے تو لوگ صلح کرانا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور بغیر جانبدار ہو کر صلح کراتے ہیں. ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا. ایسا معاشرہ ہے کہ اس میں کوئی کسی کو تانا نہیں دیتا، طنز اور تانا نہیں دیتا کسی کے اوپر. کوئی کسی کا برا نام نہیں رکھتا، کوئی کسی سے بدزنی نہیں کرتا، کوئی کسی کا تجسس نہیں کرتا. اس معاشرے کا تصور کیجیے آپ، وہ کیا پاکیزہ معاشرہ ہوگا. اور وہی معاشرہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں ایسا معاشرہ قائم کرو. آج ہمارے سارے جھگڑوں کی اور تنازعات کی بنیاد یہ ہے کہ ان احکام پر کو ہم بھولے ہوئے ہیں. نماز روزہ بے شک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن جو باہم زندگی گزارنے کے جو اصول بیان فرمائے ہیں قرآن کریم نے اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کو فراموش کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے ہم دین میں مکمل داخل نہیں ہیں، ہم ادھورے ہیں. ہماری عبادات کی حد تک ہیں لیکن معاملات کی حد تک، معاشرات کے معاملے میں، اخلاق کے معاملے میں ہم ابھی تک نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور ہیں. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. اور سارے گناہ بیان کرنے کے بعد آخر میں غیبت کا بیان فرمایا کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اور اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو اور کسی گناہ کے لیے نہیں کیے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ اول تو انسان کا گوشت، کوئی بھی جو سلیم الفطرت انسان ہے وہ کبھی انسان کا گوشت کھانا پسند نہیں کرے گا. انسان بھی کون؟ اپنا بھائی، اس کا گوشت کھائے. اور بھائی بھی کون؟
مردہ بھائی کا گوشت کھانا کیا تم پسند کرو گے؟ قرآن کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کو ناپسند نہ کرتا ہو کہ میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤں. لیکن کسی مسلمان کی بلکہ غیر مسلم ذمہ کی بھی غیبت کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کا کیا مطلب ہے، کیا چیز غیبت ہوتی؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو، ایسے انداز میں کرو جو اس کو ناپسند ہو. یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح کیا گیا تھا تو اس کو برا لگے، اس کی دل چکنی ہو. تو صحابی نے دوسرا سوال یہ کر لیا یا رسول اللہ اگر میں اس کی کوئی ایسی برائی بیان کرتا ہوں جو واقعے کے مطابق ہے، باقی ہے اس کے اندر یہ برائی، تو کیا پھر بھی ناجائز؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کی ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو واقعتاً اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، غیبت کا گناہ ہے. اور اگر ایسی برائی بیان کر رہے ہو جو اس میں نہیں ہے تو اوپر ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا ایک بہتان کا. یعنی اگر آپ کسی کے اوپر ایسا الزام لگائیں جو غلط ہو، حقیقت میں اس کے اندر وہ بات موجود نہیں ہے، آپ نے الزام لگا دیا، اس کو کہتے ہیں بہتان. اور یہ بہتان لگانا بذات خود عظیم گناہ ہے، چاہے سامنے ہی بیٹھا ہو آدمی، لیکن بہتان اگر لگانا ہے تو حرام ہے. اور اگر اس کے پیٹھ پیچھے اس پر بہتان لگا رہے ہو تو ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا ایک بہتان کا. اور اگر بالفرض اس کے اندر وہ برائی موجود ہے جو تم بیان کر رہے ہو تب بھی اس کو وہ جائز نہیں، وہ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ غیبت ہے. چاہے بعض لوگ کہتے ہیں جی میرا کیا ہے، میں اس کے منہ پہ کہہ دوں، لہذا میں جو یہ برائی بیان کر رہا ہوں یہ چاہوں تو آپ چاہو تو منہ پہ کہہ دوں. ارے بھائی منہ پہ کہہ دو گے تو وہ اور برائی ہوگی اور قسم کی، اور پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو تو دوسری برائی. اگر منہ پر کہہ رہے ہو الزام لگانے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے، چاہے وہ باہر برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی منہ پر کہنا ناجائز ہے. ہاں اصلاح کی خاطر کہو، محبت سے کہو، پیار سے کہو، ذلیل کیے بغیر کہو، عزت نہ اتارو، اور اس سے کہو کہ بھائی یہ بات مناسب نہیں ہے، آپ برائے کر مجھ سے پرہیز کریں، تنہائی میں کہہ لو، کوئی حرج نہیں، منہ پہ کہہ دو. لیکن ذلیل کرنے کے لیے کہو منہ پر، عزت اتارنے کے لیے کہو تو وہ بھی ناجائز. اور اگر پیٹھ پیچھے کر رہے ہو تو اس میں بھی غیبت ہے، گناہ ہے، ناجائز ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مرادف. اور تعریف کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے کسی بھائی کا ذکر اس انداز سے کرو کہ اس کو وہ ناپسند ہو. ایک شخص ایک برائی جو ہے وہ تنہائی میں کرتا ہے، کوئی فرض کرو تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے. تم جا کر اس کی پیٹھ پیچھے کہتے ہو جی وہ فلاں برائی کا مرتکب ہے، فلاں برائی کرتا ہے، تو یہ غیبت ہے اور ساتھ میں دوسرے کو ذلیل کرنا ہے. اس وجہ سے یہ حرام ہے. اور ایسا حرام ہے کہ ایک حدیث میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ العیاذ باللہ اگر کوئی شخص زنا جیسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اس نے حق پامال کیا، اور چونکہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے لہذا اگر کبھی ہوش آ جائے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے تو ایک مرتبہ بیٹھ کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، دل سے کہہ دے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، اور میں اس کے سے آپ کی معافی، آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، تو فوراً وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ زنا ہو، وہ شراب نوشی ہو، وہ کوئی اور ایسا گناہ ہو جو حقوق اللہ سے متعلق، لیکن غیبت کا جو گناہ ہے اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری حق تلفی کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہوا میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں، لیکن میرے بندے کا اگر حق پامال کیا، اس کی حق تلفی کی، تو صرف توبہ سے معاف نہیں کروں گا، بلکہ اس توبہ جب تک کہ جس شخص کا حق پامال کیا ہے اس سے معافی نہ مانگے، وہ معاف نہ کرے، اور یا تو اس کا حق ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے اور وہ سچے دل سے معاف کر دے کہ بھائی میری جو حق تلفی ہوئی تھی میں معاف کرتا ہوں۔ جب تک یہ نہیں کرے گا تو صرف زبان سے توبہ اور استغفار بھی کافی نہیں ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ غیبت زنا سے زیادہ شدید چیز ہے، اس لیے فرمایا۔ اب آپ اندازہ کرو العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، اگر کوئی شخص زنا کاری میں مبتلا ہو اور لوگوں کو پتہ چل جائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا لوگوں کا، کتنی نفرت ہوگی اس سے، کتنی برا اس کو سمجھیں گے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے زنا کیا ہے۔ لیکن غیبت دن رات ہماری محفلوں میں ہو رہی ہے، ایک آدمی سامنے دوسرے کی برائی کر رہا ہے اور ہم اس کو سن رہے ہیں، اس سے مزے لے رہے ہیں، تو زنا کوئی کر لے الیاذ باللہ تو سارے معاشرے میں مطعون ہو جائے، دنیا اس کو برا بھلا کہنے لگے، لیکن غیبت جو اس سے زیادہ شدید گناہ ہے اس میں دن رات ہمارا ابتلا ہے۔ کوئی مجلسی مشکل سے خالی ہوتی ہوگی جس میں کوئی کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، اور یہ ایسا گن ہے جو ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، غیبت کا گن ہمارے معاشرے کو کھا رہا ہے، کیونکہ قرآن کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے، قرآن کریم کی اس ہدایت کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ مجھے لکھا، ایک مرتبہ میں نے غیبت کے اوپر کچھ بیان کیا تھا اور ایک کالم بھی لکھا تھا اخبار میں، تو ایک صاحب نے مجھے لکھا کہ جناب آپ نے تو ہماری ساری مجلسوں کا لطف ہی غلط کر دیا، ہماری جو مجلسوں میں مزہ آتا ہے وہ تو غیبت کر کے ہی آتا ہے، آپ کہتے ہیں غیبت نہ کرو، کسی دوسرے کا برائی کے ساتھ ذکر نہ کرو، تو وہ ہماری مجلس کا مزہ ہی جاتا رہا، اور مجلسوں کے اندر جو ایک لطف ہوا کرتا تھا اگر آپ کے اس قول پہ عمل کیا جائے تو وہ لطف ہی چلا جائے گا۔ یہ کوئی پروفیسر صاحب تھے جنہوں نے مجھے خط لکھی، تو میں نے ان سے جواب میں لکھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ لطف لے رہے ہیں دوسرے کی برائی بیان کر کے، اگر کوئی دوسرا آپ کی برائی بیان کر کے لطف لے اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا کہ دوسرا شخص جو ہے وہ آپ کی برائی بیان کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، بے عزتی کر رہا ہے، تو پھر وہ ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے۔ تو آپ خود تو دوسروں کی برائی بیان کرنے سے اس لیے کترا رہے ہیں، اس سے رکنے سے
کہ ہمارا مزہ جاتا رہے گا. تو دوسرا کا مزہ لے رہا ہے تمہاری برائی بیان کرنے سے تو کیا ہے؟ بات ساری کیا ہے کہ ہم نے دو پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور. قرآن نے اس کو منع کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے اور پیمانہ رکھو، اپنے لیے کوئی اور پیمانہ رکھو. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جو خود لینے کا وقت آئے تو سب کچھ لینے کو تیار، پورا پورا ایک حبہ نہ چھوڑیں، اور جب دینے کا وقت آئے تو ڈنڈی مار جائیں. تو اپنے لیے ایک پیمانہ اور دوسروں کے لیے دوسرا پیمانہ. غیبت کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے ہم کیوں چھوڑیں اس کو، ہمیں تو مزہ آتا ہے اس میں، مجلسیں ہماری اسی سے گرم ہوتی ہیں. تو بھائی تمہاری غیبتیں اگر ہونے لگیں دوسرے مائگا پر تو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ قرآن تو ہر ایک کو برابر رکھتا ہے. اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اس کے لیے وہی ناپسند کرو جس کو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو. تو کسی کی بھی غیبت کرنا یہ الیاذ باللہ ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے شکر رنجیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، نفرتیں جنم لیتی ہیں اس غیبت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں محفوظ رکھے اس غیبت سے. تہیا کرنا چاہیے. یہ بیان، یہ تقریریں، یہ جو کچھ بھی اس وقت کہا جاتا ہے یہ محض وقت گزاری نہیں ہے. یہ محض اس لیے نہیں ہے کہ ایک بات سنیں اور ختم کر دیں، سن کر اور بیان کر کے ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے اڑا دیں. یہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. آج سے ہی ہر بندے کو اور ہر مرد کو، ہر عورت کو جو سن رہے ہیں، یہ عزم کرنا چاہیے یا اللہ پیسے جو کچھ ہو گیا وہ تو اللہ آپ معاف فرما دے، اور جن بندوں کی ہم نے حق تلفی کی ہے اللہ ان کو بھی ہم سے راضی کر دے. لیکن آئندہ نہیں کریں گے. جب کبھی غیبت کا موضوع مجلس کے اندر آئے گا تو ہم اس موضوع کو بدلیں گے، اور اگر نہیں بدلتے اس مجلس سے اڑ جائیں گے. اس بات کا تہیہ کریں، اس بات کا عزم کریں، اس بات کا ارادہ کریں کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو پھر جب یہ عزم بندہ کر لیتا ہے پھر اللہ تعالی سے مانگو، یا اللہ میں نے توبہ تو کر لی، عزم بھی کر لیا، ارادہ بھی کر لیا کہ آئندہ نہیں کروں گا، لیکن اس ارادے پر قائم رہنا یہ آپ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس پر استقامت بھی عطا فرما، اس پر ثابت قدمی بھی عطا فرما، اور مجھے اس گھن کے کیڑے سے میری حفاظت فرما کہ میں زبان سے کسی کی غیبت کروں یا اپنے کانوں سے کسی کی غیبت سنوں. یہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے معاشرے کی اس بدترین برائی کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.